الرحمن علم القرآن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کیسی ہمگیر شخصیت کے مالک تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ مبارک میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا کیا مقام تھا؟ آپ رضی اللہ عنہ نے کیسے اسلام قبول کیا؟ آپ رضی اللہ عنہ کو کیسے ذو النورین کا خطاب ملا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا آپس میں کیسا پیار تھا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی المناک شہادت کیسے ہوئی؟ اور آپ رضی اللہ عنہ کے جنازہ کے ساتھ مشتعل باغیوں نے کیا سلوک کیا؟ ان تمام تر موضوعات پر اس ویڈیو میں بات کی جائے گی، لہٰذا ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا بلکہ آخر تک دیکھنا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی صحابی کا ذکر ہوگا تو ان کی شخصیت کا ایک غالب اور مخصوص پہلو ابھر کر سامنے آئے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ذکر ہوگا تو آپ کی شرافت اور صداقت کا پہلو ابھر کر سامنے آئے گا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا ذکر ہوگا تو آپ رضی اللہ عنہ کے جاہ و جلال، عدالت اور ذاتی وجاہت کا پہلو ابھرے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ذکر ہوگا تو ان کی دلیری، جرأت اور شجاعت کا پہلو ابھرے گا۔ اسی طرح جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا ذکر ہوگا تو آپ رضی اللہ عنہ کی ضرب المثل شرم و حیا اور سخاوت کا ذکر آئے گا۔ صحابہ کرام کی ایک محفل میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پاؤں مبارک پھیلائے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پنڈلیاں ڈکی ہوئی نہ تھیں۔ مجلس میں تمام جلیل القدر صحابہ کرام موجود تھے۔ اتنے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ تشریف لائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف اپنی ٹانگوں کو سمیٹ لیا بلکہ انہیں چادر مبارک سے ڈانپ لیا۔ صحابہ کرام نے وجہ پوچھی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے حیا کیوں نہ کروں؟ اس سے تو عرش کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی سیرت کے بے شمار پہلو ہیں۔ دربار رسالت سے کسی کو صدیق کا لقب ملا، کسی کو فاروق کا لقب ملا، کسی کو حیدر کرار کا لقب ملا، کسی کو سیف اللہ کا لقب ملا، لیکن سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ وہ خوش نصیب ہیں جنہیں شہنشاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار سے ذو النورین کا عظیم لقب ملا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے محاسن و مناقب اور فضائل اس قدر ہیں کہ ایک معمولی سی نشست میں ان کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ بے پناہ خوبیاں اور کمالات رکھنے والے جلیل القدر صحابی تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ ایسے خوش نصیب تھے کہ زندگی میں ہی زبان رسالت سے شہادت اور جنت کی بشارت سنی۔ سخی ایسے کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معمولی اشارہ پر مسلمانوں کے لیے اپنے خزانوں کے منہ کھول دیے۔ زہد و تقوی ایسا کہ قبرستان سے گزرتے تو چہرہ اشکبار ہو جاتا۔ نیک ایسے کہ زندگی بھر کبھی تہجد کی نماز قضا نہ کی۔ ایثار پیشہ ایسے کہ تشنع لب جاں دے دی لیکن مسلمانوں کی تلواروں کو آپس میں ٹکرانے نہ دیا۔ خوش بخت ایسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو بیٹیاں یکے بعد دیگرے آپ رضی اللہ عنہ کے نکاح میں آئیں۔ مختصر یہ کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی زندگی قابل رشک تھی اور شہادت بھی قابل رشک تھی، جن کو خدا کا قرآن تلاوت کرتے ہوئے شہادت نصیب ہوئی۔ اس سے بڑھ کر اور کیا اعزاز ہو سکتا ہے؟ یہ سعادت اور اعزاز صرف حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو حاصل ہوا کہ بیعت رضوان آپ رضی اللہ عنہ کے لیے کی گئی۔ واقعات کے مطابق شہنشاہ دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے 1400 ساتھیوں سمیت عمرہ کے لیے مکہ جاتے ہیں۔ ایک مقام پر کفار اور مسلمانوں کے درمیان تصادم کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو سفیر اسلام بنا کر کفار مکہ کی طرف بھیجتے ہیں تاکہ انہیں یہ بتلایا جا سکے کہ مسلمان جنگ و قتال کے لیے نہیں بلکہ عمرہ کرنے کی غرض سے آئے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے جانے کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ افسوسناک خبر ملتی ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو کفار نے شہید کر دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خون عثمان کا بدلہ لینے کے لیے تمام صحابہ کرام سے بیعت لیتے ہیں۔
حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے اکرام و توقیر کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک کو عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا ہاتھ قرار دے کر خود بیعت لیتے ہیں۔ گویا نبی کا ہاتھ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا ہاتھ، عثمان غنی کا ہاتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اس اعزاز و اکرام کا تحفظ کس طرح کیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ ہاتھ جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا ہاتھ قرار دیا تھا، اس ہاتھ کی میں نے اس قدر حفاظت کی کہ تمام زندگی اس ہاتھ پر کبھی نجاست نہ لگنے دی اور نہ ہی اسے محل نجاست سے مس ہونے دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا خاندان تجارت پیشہ تھا جو اپنی دیانت و شرافت کی بنا پر مشہور تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کی دو روایتیں ہیں۔ پہلی روایت کے مطابق حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیمار پھوپھی عروہ بن عبد المطلب یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خالہ کی عیادت کے لیے تشریف لائے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جتنی دیر بیٹھے رہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ٹک ٹکی باندھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ کی ضیاء پاشیوں کو دیکھنے میں مستغرق رہے۔ آخر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ عثمان کیا دیکھ رہے ہو؟ آپ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، میں نے ساری زندگی اتنا حسین چہرہ کبھی نہیں دیکھا۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال سے لطف اندوز ہو رہا ہوں۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ کا سچا نبی ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے قرآن مجید سننے کی خواہش کا اظہار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدا کا کلام سنایا جو عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دل کی گہرائیوں میں اتر گیا۔ قبولیت کا وقت آ پہنچا۔ دل تو پہلے ہی شفاف آئینہ تھا، نور ایمان کی کرن پڑی تو قلب عثمان غنی رضی اللہ عنہ روز روشن کی طرح منور ہو گیا۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ہاتھ بڑھایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کلمہ پڑھایا۔ دوسری روایت کے مطابق حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذاتی کوششوں کے نتیجہ میں اسلام قبول کیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے سامنے اسلام کی تبلیغ فرمائی۔ آپ رضی اللہ عنہ کے دل نے گواہی دی کہ دین اسلام سچا مذہب ہے اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے پیغمبر ہیں۔ مطلع نبوت کے یہ دونوں درخشندہ ستارے دربار نبوت میں حاضر ہونے کے لیے اٹھے ہی تھے کہ فخر کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو مشرف با اسلام کرنے کے لیے خود ہی تشریف لے آئے۔ آپ رضی اللہ عنہ کے قبول اسلام کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے چچا یا والد نے آپ رضی اللہ عنہ کو تمام دن درخت سے باندھے رکھا اور بہت تشدد کیا، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ڈٹے رہے اور دو ٹوک الفاظ میں فرمایا کہ آپ مجھے بے شک ساری زندگی بھی اسی طرح باندھ کے رکھیں، اب جان تو جا سکتی ہے، کملی والے پر لایا ہوا ایمان چھوڑا نہیں جا سکتا۔ قبول اسلام کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو جو شرف حاصل ہوا وہ آپ رضی اللہ عنہ کی کتاب منقبت کا سب سے درخشندہ باب ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ داماد رسول ہیں اور ایسے خوش نصیب انسان ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو بیٹیاں یک کے بعد دیگرے آپ رضی اللہ عنہ کے نکاح میں آئیں۔ اس اعزاز کی بدولت حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو ذو النورین کا خطاب ملا، یعنی دو نوروں والا۔ پہلا نکاح حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ سے ہوا۔ جس دن بدر کی فتح کی خوشخبری مدینہ پہنچی تو اس وقت اہل مدینہ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کو دفن کر رہے تھے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ محبوب خدا کی بیٹی کی قبر پر مٹی ڈال رہے تھے۔ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ غمگین اور اداس رہنے لگے۔ صحابہ کرام نے استفسار کیا تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میرا رشتہ رقیہ کی وجہ سے تھا جو ٹوٹ گیا۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ کا بھی نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے کر دیا۔ جب ان کا بھی انتقال ہوا تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
اے عثمان، اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں یکے بعد دیگرے تیرے نکاح میں دے دیتا۔ سبحان اللہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے کس قدر محبت تھی۔ ایک مرتبہ حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے شوہر حضرت علی رضی اللہ عنہ کیا میرے شوہر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے بہتر ہیں؟ یہ سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے تو خاموش رہے، پھر ارشاد فرمایا، بیٹی تو بہت خوش نصیب ہے، تیرا شوہر عثمان تو وہ ہے جو خدا اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ یہ کوئی خاص بات نہیں، کیونکہ خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا دعویٰ تو ہر کوئی کرتا ہے۔ اعزاز والی بات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ بیٹی تو اس شوہر کی بیوی ہے جس سے خدا اور اس کا رسول بھی محبت کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید فرمایا، بیٹی کیا یہ تیرے مقدر کی معراج نہیں کہ جنت میں تیرے عثمان کا مکان سب سے اونچا ہوگا۔ ایک مرتبہ جناب رسالت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ہمراہ احد کے پہاڑ پر کھڑے تھے کہ پہاڑ ہلنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ایڑی مبارک ماری اور پہاڑ سے کہا، ٹھہر جا، تجھے معلوم نہیں کہ تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور ایک شہید ہے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکیلے مدینہ سے باہر تشریف لے گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تلاش کرتے ہوئے پہنچے تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنہا مدینہ سے باہر ایک کنویں کے منڈیر پر تشریف فرما ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے صدیق میرے ساتھ بیٹھ جا۔ کچھ دیر بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈھونڈتے ہوئے ادھر آ نکلے۔ آپ رضی اللہ عنہ کو بھی فرمایا، عمر ساتھ بیٹھ جاؤ۔ کچھ دیر بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دیکھ کر فرمایا، اے عثمان تو میرے سامنے بیٹھ جاؤ۔ رسالت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اشارہ دراصل یہ تھا کہ روضہ اقدس میں صدیق رضی اللہ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ میرے ساتھ ہوں گے، جبکہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ میرے سامنے ہوں گے۔ جنت البقیع جہاں آج حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ دفن ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اطہر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخ انور کی طرف خط کھینچا جائے تو معلوم ہوگا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ آج بھی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ جنت میں ہر نبی کا ایک رفیق ہوگا، جنت میں میرا رفیق عثمان ہوگا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ اور اس کا پس منظر تفصیل طلب ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ کی المناک شہادت کو مختصراً بیان کروں گا۔ باغیوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے مکان کا محاصرہ کر لیا۔ مسجد نبوی میں آپ رضی اللہ عنہ کے خطبہ جمعہ اور نماز پر پابندی لگا دی گئی۔ باغیوں نے مسجد نبوی کی توہین کی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا وہ عصا توڑ دیا گیا جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی یادگار تھا۔ باغیوں نے طوفان بدتمیزی برپا کیا۔ آپ رضی اللہ عنہ کا کھانا پینا بند کر دیا گیا۔ صحابہ کرام نے یہ سنگین صورتحال دیکھی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے باغیوں کی سرکوبی کرنے کی اجازت طلب کی۔ آپ رضی اللہ عنہ اس قدر حلیم الطبع اور خدا ترس تھے کہ انتقامی اقدام کی اجازت نہ دی۔ فرمایا، میں مسلمانوں کی خون ریزی پسند نہیں کرتا۔ بعض صحابہ کرام نے امیر المؤمنین کے سامنے تجویز رکھی کہ آپ رضی اللہ عنہ اقتدار سے الگ ہو کر مدینے سے تشریف لے جائیں، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اس تجویز کو رد کرتے ہوئے فرمایا کہ مدینہ میری آنکھوں کا نور ہے، دل کا سرور ہے۔ مجھے یہ تو گوارا ہے کہ میری جان چلی جائے، لیکن یہ گوارا نہیں کہ میں قبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دور ہو جاؤں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے گھر کا محاصرہ اس قدر شدید کر دیا گیا کہ 40 دن تک پانی ان کے گھر نہ آیا۔ آخر آپ رضی اللہ عنہ نے
حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو پیغام بھیجا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ پانی کا مشکیزہ لے کر روانہ ہوئے، لیکن باغیوں نے آپ رضی اللہ عنہ کو اس مقصد میں کامیاب نہ ہونے دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ خیال کرتے ہوئے کہ داماد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیاس سے برا حال ہوگا، اپنا امامہ مبارک پانی میں بھگو کر بالکونی پر پھینکا تاکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اس کو نچوڑ کر اپنی پیاس بجھا لیں۔ امیر المؤمنین نے جب باغیوں کی سنگدلی، بے رحمی اور صفاقی کا بھیانک مظاہرہ دیکھا تو ایک دن اپنے مکان کی بالکونی پر تشریف لائے اور باغیوں کو مخاطب ہو کر فرمایا، میرا پانی بند کرنے والوں اور مجھے محصور کرنے والوں، یاد کرو میں وہی عثمان غنی ہوں جس کے بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا کہ عثمان تم دنیا میں بھی میرے ولی ہو اور آخرت میں بھی، جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد نبوی کی توسیع مقصود تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کون ہے جو مسجد کے لیے جگہ دے اور اس کے بدلے جنت میں اپنا مقام لے۔ مسجد نبوی کی توسیع کے لیے یہ قطع زمین خرید کر دینے کا شرف مجھے حاصل ہوا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے باغیوں کو مخاطب کر کے کہا کہ داماد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پانی بند کرنے والوں، یاد کرو ہجرت کے بعد مدینہ میں صرف ایک کنواں تھا جو کسی یہودی کی ملکیت تھا۔ مسلمان بیٹیاں بچیاں جب پانی لینے کے لیے جاتی تھیں تو یہودی ان سے مذاق کرتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم ہوا تو فرمایا کون ہے جو بئر روما کو خریدے؟ اس وقت میں عثمان ہی تھا جس نے سرتاج الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے وہ کنواں خریدا تھا تاکہ مسلمان اور ان کی بچیاں پریشان نہ ہوں۔ باغیوں کے خطرناک ارادوں کے پیش نظر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے دونوں بیٹوں حسن رضی اللہ عنہ اور حسین رضی اللہ عنہ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے گھر کے دروازے پر ان کی حفاظت کے لیے متعین کیا۔ ذرا غور فرمائیے، مصائب اور ظلم و ستم کا شکار ہونے والے مظلوم عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا پیرادار کون ہے؟ علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے نور نظر اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے لخت جگر۔ خدا تعالیٰ کی ذات انہیں اشارہ دے رہی تھی کہ مکتب عثمان سے درس حاصل کر لو کہ مصائب و آزمائش اور دشمن کے نرغے میں کس طرح صبر و استقامت اور تحمل و بردباری کا مظاہرہ کیا جاتا ہے، کس طرح آندھیوں کے سامنے صداقت کا چراغ روشن کیا جاتا ہے، کس طرح قیامت کی گھڑیوں میں خدا کو یاد کیا جاتا ہے، کس طرح بھوکے پیاسے رہ کر مردانہ وار حالات کا مقابلہ کیا جاتا ہے، کس طرح جبر و استبداد کے سامنے کلمہ حق کہا جاتا ہے، کس طرح خوف و ہراس کی راتوں میں عبادت کا لطف اٹھایا جاتا ہے، کس طرح موت کے سامنے خدا کا قرآن پڑھا جاتا ہے، کس طرح جذبوں کو پروان چڑھایا جاتا ہے، کس طرح شہادت کا جام پیا جاتا ہے اور کس طرح مر کر زندہ جاوید ہوا جاتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا، جب آپ رضی اللہ عنہ کو بھوک و پیاس ستاتی ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ فرمایا میں قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہوں، اس سے میری پیاس بجھ جاتی ہے۔ پیاس کیوں نہ بجھتی؟ عثمان غنی رضی اللہ عنہ حافظ قرآنی نہ تھے بلکہ کاتب وحی بھی تھے۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ پیاسے رہ کر بھی روزہ رکھتے تھے۔ ایک دوپہر خواب میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی زیارت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عثمان جلدی کرو، آج افطاری ہمارے ساتھ کرو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ خواب سے بیدار ہوئے تو اپنی زوجہ محترمہ حضرت نائلہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ میرا وقت شہادت آ پہنچا ہے، میرا زیر جامہ نکال دو۔ یہ آپ رضی اللہ عنہ نے کبھی پہلے استعمال نہیں کیا تھا۔ اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کس قدر شرم و حیا کے مالک تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے سفر شہادت کی تیاری مکمل کر لی اور تلاوت قرآن مجید میں مشغول ہو گئے۔ باغی دیوار پھلانگ کر اندر آ گئے۔ ایک بدبخت نے لوہے کا سریہ امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ کے سر پر مارا، لہو کا فوارہ پھوٹ پڑا۔ دوسرے باغی نے آگے بڑھ کر تلوار سے وار کیا۔ حضرت نائلہ رضی اللہ عنہا بیچ میں آ گئیں۔ اپنے خامن کو بچاتے ہوئے آپ کے ہاتھ کی انگلیاں کٹ گئیں۔ قاتل جذبہ انتقام میں اندھے ہو چکے تھے۔ تلوار کا ایک کاری وار کیا گیا،
جامع قرآن حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا سر مبارک قرآن مجید پر آ پڑا۔ اس طرح خون عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے قرآن مجید رنگین ہو گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن شہید کی چیزیں اور شہادت کی جگہ اس کی شہادت کی گواہی دیں گی۔ کیا کہنے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی عظمت کے۔ قیامت کے دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کی گواہی خدا کا قرآن دے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ شہادت کے وقت یہ آیت کریمہ تلاوت فرما رہے تھے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے آخری الفاظ تھے۔ باغی اس قدر مشتعل تھے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی لاش مبارک کو اٹھانے نہ دیا۔ مختلف روایات کے مطابق 3 دن سے 7 دن تک آپ رضی اللہ عنہ کی ناش مبارک بے گور و کفن پڑی رہی۔ اس دوران بھی قاتل اور باغی اپنی صفاقی کا مظاہرہ کرتے رہے۔ بکھرے ہوئے قاتلوں نے امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ کا سر کاٹنا چاہا، لیکن حضرت نائلہ رضی اللہ عنہ مزاحم ہو کر آپ رضی اللہ عنہ کے اوپر لیٹ گئیں۔ نالہ و فریاد کیا، لیکن ایک بدبخت نے جاتے ہوئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی پسلی پر تلوار سے وار کیا اور کاٹ ڈالی۔ حضرت نائلہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک روز دروازے پر دستک ہوئی، میں سمجھی کہ ہمارا کوئی غمگسار آ گیا۔ اس نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا پوچھا، میں نے ان کی میت کی طرف اشارہ کیا۔ اس بدبخت نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے چہرہ سے چادر ہٹائی اور آپ رضی اللہ عنہ کے چہرہ مبارک پر تمانچہ دے مارا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حرم کعبۃ اللہ کے سامنے ایک شخص گڑ گڑا کر دعا مانگ رہا تھا۔ اس کا ایک ہاتھ سوکھا ہوا تھا۔ میں نے پوچھا کہ تو کون ہے؟ اس نے کہا، میں وہی بدقسمت ہوں جس نے داماد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک پر تمانچہ مارا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے سارے قاتلوں کا انجام عبرتناک ہوا۔ جس بدبخت نے آپ رضی اللہ عنہ کی چھڑی کو اپنے گھٹنے پر رکھ کر توڑا تھا، اس میں خارش پڑ گئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رفیق کے خون میں ہاتھ رنگنے والوں کو دنیا ہی میں ذلت اٹھانا پڑی اور وہ اپنے انجام کو پہنچے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی بے گور و کفن ناش اور مظلومیت مسلمانوں کے لیے سہانے روح بن گئی۔ آخرکار حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ نے سکوت توڑا اور باغیوں کو پیغام پہنچایا کہ اگر تم حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو دفن نہیں کرنے دیتے تو پھر میں پردہ سے باہر نکل کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی تجہیز و تکفین کے فرائض سر انجام دوں گی۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کا یہ اعلان سن کر تمام باغی نرم پڑ گئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جو دین اسلام کی سربلندی کے لیے شہنشاہ دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر اپنا مال خرچ کرنا عبادت سمجھتے تھے، انہوں نے مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے کوئی دقیقہ فروغ گزاشت نہ کیا۔ ایک جنگ کے موقع پر جب مسلمان بے سر و سامانی کا شکار تھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے 1300 اونٹ معاذ جنگی ساز و سامان کے دینے کا اعلان کیا۔ آج اس فیاض و سخی دست و دل کے غنی کا جنازہ اٹھتا ہے تو صرف 70 آدمی ساتھ ہیں۔ جنازہ رات کو اٹھایا گیا۔ باغیوں نے اس پر اکتفا نہیں کیا بلکہ مکانوں کی چھتوں پر چڑھ کر شہید مدینہ کی میت پر پتھر برسائے۔ حضرت نائلہ رضی اللہ عنہا کٹی ہوئی انگلیوں سے چراغ اٹھائے ہوئے ہیں۔ جنازہ حبیبی کے بریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اطہر کے قریب سے گزرتا ہے۔ چشم تصور سے دیکھیں کہ ان دلوں پر کیا بیتی ہوگی جو اس بے بسی کے عالم میں پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک داماد کا جنازہ اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ واہ عثمان تیری شان! روز محشر آپ رضی اللہ عنہ کی شہادت کی گواہی قرآن ہی نہیں بلکہ مدینہ کی گلیاں خاک طیبہ کا ذرہ ذرہ اور مدینہ کے پتھر روڑے بھی دیں گے۔ آخرکار جانثار رسالت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ آج بھی سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے رخ انور ایک دوسرے کے سامنے ہیں۔ جب قیامت کو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی گنبد خضراء سے اٹھیں گے تو نگاہیں آقا و مولا کی ہوں گی اور چہرہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا ہوگا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، آج کے لیے اتنا ہی۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو
لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں، اور اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔ اب آپ حضرات سے اجازت چاہوں گا اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو خیر و عافیت کے ساتھ رکھے اور آپ کی ہر مشکل، ہر پریشانی اور ہر مصیبت کو دور فرمائے، آمین۔ اب اگلی ویڈیو کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔